اس وقت ریڈ زون میں موجود ہیں. میرے بالکل بیک سائڈ پہ آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان بھی نظر آ رہی ہوگی. سپریم کورٹ کے سامنے وکلاء کی جانب سے اس وقت احتجاج جاری ہے، جبکہ پولیس بھی یہاں پر ان کے ساتھ ساتھ موجود ہے. وکلاء کی جانب سے نعرے بازی لگائی جا رہی ہے. نعرے بھی آپ اس وقت سن پا رہے ہوں گے ناظرین مائک میں. دیکھا کہ جس طرح جوش آپ کو نظر آیا، یہ کیوں سارے اکٹھے ہیں؟ یہ اس وجہ سے اکٹھے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے اس میں قانون اور آئین کی بالادستی ہو. وکلاء نے ہمیشہ ایک کلیدی رول ادا کیا ہے. جب بھی کوئی موومنٹ آئی وکلاء نے قربانیاں دی، وکلاء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اب بھی وکلاء کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور جو آئین کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آئین کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فرد واحد جو ہے اس کی منشا کے مطابق سپریم کورٹ کے ججز لگائے جائیں گے یا ایسی آئینی عدالت لگائی جائے گی، یا کسی جج کو کہ اگر کوئی جج شکایت کرتا ہے تو اس کو اٹھا کر بلوچستان پھینکا جائے گا یا سندھ پھینکا جائے گا. ہم ان سارے جو یہ پلان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور ہم نکل پڑے ہیں اسی کے لیے کہ ہم نے تب تک یہ جاری رکھ رہے ہیں کہ جب تک ہمارا ملک حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہو جاتا، ہمارا کپتان آزاد نہیں ہو سکتا، جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تب تک یہ جنگ جاری رہے گی. اچھا پنجوتا صاحب یہ بتائیں کہ آج وکلاء یہاں پہنچے، سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا، یقیناً آپ آدھا گھنٹہ یہ ختم ہو جائے گا، نیکسٹ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آگے کا کیا لائے عمل؟ دیکھیں نیکسٹ جو ہے عمل آپ کے سامنے اشتیاق صاحب دیں گے. اور جی کل ہمارا احتجاجی جلوس ہے، کل خان کی کال پہ یہ کالا کوٹ بھی سڑکوں پہ ہوگا، لیاقت باغ پہنچے گا، اور ہم یہ ڈے ٹو ڈے یہ تحریک زور پکڑتی جائے گی. ہم ہر روز کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی ایونٹ کر رہے ہیں، اور تاکہ ان ججز کو بھی طاقت مل سکے، تاکہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھے آزاد منش پارلیمنٹیرین کو بھی طاقت مل سکے. ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر اب احتجاج کریں گے جب تک یہ قاضی گھر نہیں جاتا. کسی دوست نے آنا ہے تو لیاقت باغ پہنچے. ہم جا رہے ہیں لیاقت باغ، اور پوری قوم کو کہتے ہیں کہ بس 10 گھنٹے رہ گئے ہیں. آپ تمام لوگوں نے لیاقت باغ پہنچنا ہے. رکاوٹیں راستے میں جو بھی آتی ہیں آپ نے رکاوٹوں کو عبور کر کے لیاقت باغ جو جلسے کا ایک مقام بنایا گیا تھا وہاں پر احتجاج ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ کپتان نے پکارا ہے. کپتان کیوں پکارا ہے؟ کپتان اس لیے پکارا ہے کہ وہ عدلیہ کو آزاد کرانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی ہو. وہ چاہتا ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی کنٹرول ہو. وہ چاہتا ہے کہ عوام کا مینڈیٹ ہے عوام کو ملے. اور جو ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم نے عمران خان کی رہائی کے لیے یہ تینوں جو شرائط ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چوتھی جو ہماری طرف سے ایڈ کی جاتی ہے کہ آپ تمام لوگوں نے جلسہ گاہ جو ہے وہ لیاقت باغ رکھا گیا تھا، وہاں پر آج کل 2 بجے احتجاج ہے. آپ تمام لوگوں نے وہاں پہنچنا ہے اور اس احتجاج کو کامیاب کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے، اس احتجاج کو کامیاب کریں گے. اگر کوئی بندہ پہلے پہنچ سکتا ہے وہ آج رات ہی پہنچ جائے. اس جگہ پر آپ نے پہنچنا ہے. گرفتاریاں اگر کرتے ہیں، اگر آپ کو اریسٹ کرتے ہیں، جیلوں سے نہیں گھبرانا، گرفتاریوں سے نہیں گھبرانا. آپ نے حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ہے. قربانیاں دینی پڑتی ہیں، قربانی انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوری قوم دے گی اور اس احتجاج کو کامیاب کرے گی. اور آنے والے دنوں کے اندر جو احتجاج کی ایک سیریز جاری ہونے جا رہی ہے ان تمام میں پارٹیسپیٹ کرے گی. اگر اس دفعہ آپ نہ پہنچے تو پھر اندھیرا ہو جائے گا، پھر ملک کے اندر اندھیرا ہو جائے گا، پھر بہت لیٹ ہو جائے گی. لہٰذا کپتان نے پکارا ہے تو انشاءاللہ آپ آئیں گے. آج تک محدود نہیں رہے گا. پاکستان کا ہر شہری سمجھتا ہے، جانتا ہے، باشعور ہے کہ اس کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. 8 فروری کے الیکشن کو کیسے لوٹا گیا، اس کے بعد اب کیا قانون سازی اس اسمبلی سے کرائی جا رہی ہے. آئین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے. ایک کالی عدالت قائم کی جا رہی ہے ایک منظور نظر جج کے تحت، جس کے ذریعے ہر غلط کام کو صحیح کرانا مقصود ہے. ہم نے اگر اس ملک کو جنگل نہیں بننے دینا تو ہمیں باہر نکلنا ہوگا، ہمیں تحریک چلانی ہوگی. ہم صرف ٹی وی پہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. یہ معاملہ ہماری زندگیوں کا ہے، یہ ٹی وی پہ ٹاک شو نہیں ہے. میں آپ سے ہر پاکستانی سے التجا کرتا ہوں، ہمارا ساتھ دیجیے، معاملے کی نزاکت کو سمجھیے، اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے. ورنہ ہمارے بچے اسی طرح کشتیوں میں ڈوبتے رہیں گے، ملک سے بھاگتے رہیں گے. ہم نے اس ملک کو سنوارنا ہے، اور یہ ملک تبھی سنورے گا جب یہاں آئین اور قانون کی حکومت ہوگی.
ہم نکلے ہیں آئین اور قانون کی حکومت قائم کرنے کے لیے. ہر پاکستانی کو ہماری دعوت ہے ہمارے ساتھ چلے. اب کوئی موقع نہیں ہے کوتاہی کا. یہ انتہائی نازک لمحہ ہے. ہم بار بار کہتے ہیں نازک لمحہ ہے, لیکن حقیقتاً آج ہم ایک کھائی کے دانے پہ کھڑے ہیں. آج اگر ہم نے ہمت نہ دکھائی, آج ہم نے اگر اس رات کو صبح سے طلوع نہ کیا, تو ہم تمام عمر پچھتائیں گے. لالسنس کے دور میں یہ کالا کوٹ جو پہلے بھی آئین کی بحالی کے لیے, اس سپریم کورٹ کے تقدس کے لیے, اس جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دے چکا ہے. آج بھی ہم کھڑے ہیں, آج بھی ہم نکلے ہیں, آج بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے یہ کالا کوٹ کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گا. ہمارے قوم کو پیغام ہے, آئے ہمارے ساتھ چلیں, ہم ملک بچانے نکلے ہیں. آئے ہمارے ساتھ چلیں, ہم آئین بچانے نکلے ہیں. آئے ہمارے ساتھ چلیں, ہم سپریم کورٹ بچانے نکلے ہیں. آئے ہمارے ساتھ چلے, ہم جمہوریت بچانے نکلے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہ اب آپ سے نہ وہ باغی نہ غدار, قیدی نمبر 804. نہ وہ باغی نہ غدار, قیدی نمبر 804. نہ وہ بگا نہ بیمار, قیدی نمبر 804. نہ وہ بگا نہ بیمار, قیدی نمبر 804. تیرا یار میرا یار, قیدی نمبر 804. تیرا یار میرا یار, قیدی نمبر 804. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, تکبیر, اللہ اکبر. زندہ ہے, زندہ ہے وکلا, زندہ ہے میرے دیش کے وکلا, زندہ ہے یہ بھوک کے پیاسے, زندہ ہے آئین کے خاطر, زندہ ہے دستور کے خاطر, زندہ ہے سردار سے بولو, زندہ ہے قاضی بھی سن لے, زندہ ہے سرداری بھی سن لے, زندہ ہے نواز بھی سن لے, زندہ ہے شہباز بھی سن لے, زندہ ہے میرے خان کے وکلا, زندہ ہے میرے خان کے وکلا, زندہ ہے عمران کے وکلا, زندہ ہے عمران کے وکلا, زندہ ہے میرے خان کے وکلا, زندہ ہے, زندہ ہے وکلا, زندہ ہے آئین کی خاطر. مرد آباد بوائے. Let the Chief Justice, let the Chief Justice, let the Chief Justice, let the Asim Munir, let the Asim Munir, 2 number Asim Munir. Go Qazi go, 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 Qazi go, Qazi go, Qazi go, Qazi, tera cho Qazi, go Qazi, go Qazi, tera cho Qazi, go Qazi, go Qazi.